بغداد کے ایک پرانے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام کامل تھا۔ وہ طاقتور، دولتمند اور زبردست غرور والا آدمی تھا، مگر اس کے پاس ایک چیز کی کمی تھی، علم کی۔ وہ مانتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے اور علم رکھنے والے صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ گاؤں میں جب بھی کوئی عالم آتا تو کامل اس کا مذاق اڑاتا، کہتا یہ کتابیں کھا لوگے، علم سے کون سا پیٹ بھرتا ہے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک پرانا مدرسہ تھا جہاں ایک بزرگ عالم شیخ ناصر رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ کم بولتے تھے مگر ان کی باتیں دل میں اتر جاتی تھیں۔ ان کا اصول تھا کہ جہالت کا جواب علم سے دیا جائے، نہ کہ غصے سے۔ وہ جانتے تھے کہ کامل کا دل سخت ہے مگر ایک دن ضرور ٹوٹے گا، کیونکہ ہر غرور کا انجام شکست ہوتی ہے۔ ایک دن کامل کے گھر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کی واحد بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ اچانک بیمار پڑ گئی۔ بغداد کے بڑے سے بڑے طبیب ناکام ہو گئے۔ کامل کے محل نما گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص جو کبھی کسی سے مدد نہیں مانگتا تھا، بس اب بے بس ہو کر در بدر بھٹکنے لگا۔ ہر رات وہ زینب کے پاس بیٹھ کر کہتا، اگر علم کچھ ہوتا تو یہ بچ جاتی، مگر دل کے کسی کونے میں احساس ہونے لگا کہ شاید وہی علم اسے بچا سکتا ہے۔ اسی رات اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے وہی بزرگ شیخ ناصر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ وہ بولے، کامل انسان سب کچھ جان سکتا ہے مگر تقدیر کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن دعا کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ کامل نے تلخی سے کہا، میں تمہارے جیسے لوگوں پر یقین نہیں کرتا۔ شیخ ناصر مسکرائے، پھر بھی اللہ تم پر رحم کرے گا کیونکہ تمہارے اندر تڑپ آ چکی ہے۔ شیخ ناصر نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ان کی آواز میں سکون تھا، جیسے ہوائیں رک گئی ہوں۔ زینب کی سانسیں کچھ دیر کو ٹھہر گئیں۔ کامل کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے آثار تھے۔ وہ پہلی بار خاموشی سے سن رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد زینب کی سانسیں بحال ہوئیں۔ کامل کے آنسو بہنے لگے مگر زبان اب بھی ضد سے بند تھی۔ اس نے دل میں کہا، شاید یہ اتفاق ہے۔ اگلی صبح زینب نے آنکھیں کھولی۔ کامل حیران رہ گیا۔ وہ دنوں کے بعد ہنسی، مگر شیخ ناصر نے کہا، یہ شفا صرف دوا سے نہیں، دعا سے آئی ہے۔ کامل کے دل میں پہلی بار نرمی آئی، مگر غرور اب بھی قائم تھا۔ اس نے کہا، اگر علم اتنا بڑا ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ شیخ ناصر نے جواب دیا، ثبوت تب ملتا ہے جب دل کھل جائے، عقل نہیں۔ اگلے دن کامل خود مدرسے گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا مغرور آدمی عالم کے دروازے پر آیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے علم سکھاؤ مگر یاد رکھو میں جھکوں گا نہیں۔ شیخ ناصر مسکرائے، علم لینے والا جھکتا نہیں بلکہ اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ اس جملے نے کامل کے دل پر ہلکی سی ضرب لگائی، مگر وہ ابھی بھی خود کو جاہل نہیں مانتا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ کامل روز آتا، سنتا مگر دل سے قبول نہیں کرتا۔ وہ دلیلیں دیتا، طنز کرتا، مگر شیخ ناصر ہمیشہ صبر سے جواب دیتے۔ ایک دن وہ بولے، علم اس آئینے کی طرح ہے جو انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے، مگر جو خود کو دیکھنے سے ڈرتا ہے وہ اندھیرے میں ہی رہتا ہے۔ یہ الفاظ کامل کے دل میں اتر گئے۔ ایک رات کامل نے خواب دیکھا۔ وہ اندھیرے میں بھٹک رہا تھا اور ایک روشنی دور کہیں بلاتی تھی۔ وہ روشنی شیخ ناصر کی آواز تھی، کامل، علم وہ چراغ ہے جو قبر تک روشنی دیتا ہے۔ جو چونک کر جاگ گیا۔ پہلی بار اس نے فجر کی اذان سنی، دل میں سکون محسوس کیا۔ اس نے سوچا، شاید یہ وقت ہے جب اللہ اسے جگا رہا ہے۔ صبح وہ شیخ ناصر کے پاس گیا، مگر اس بار غرور کے بغیر۔ اس نے کہا، میں سیکھنا چاہتا ہوں دل سے۔ شیخ ناصر نے مسکرا کر قرآن کھولا۔ پہلا سبق یہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کامل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، میں نے ساری زندگی رب کے بغیر پڑھا۔ اب وہ ہر دن علم حاصل کرتا، مگر جتنا سیکھتا اتنا ہی احساس ہوتا کہ وہ کتنا جاہل ہے۔ وہ بدلنے لگا مگر آزمائش ابھی بھی باقی تھی۔ ایک دن بازار میں ایک شخص نے اس کا مذاق اڑایا، کہا، وہ دیکھو دولت والا اب مولوی بن گیا۔ کامل کے دل میں غصہ آیا، مگر پھر شیخ ناصر کے الفاظ یاد آئے، جو علم والا ہوتا ہے وہ جواب نہیں دیتا بلکہ دعا دیتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں بھی علم دے۔ یہ پہلا دن تھا جب گاؤں نے ایک نیا کامل دیکھا۔ وہ جاہل نہیں رہا تھا،
مگر شیخ ناصر جانتے تھے کہ حقیقی علم تب آتا ہے جب انسان کا امتحان لیا جائے۔ ایک رات مدرسے میں آگ لگ گئی، لوگ بھاگنے لگے، مگر کامل قرآن پاک بچانے لگا۔ اس نے ایک بچی کو شعلوں سے نکالا، خود زخمی ہو گیا مگر زبان پر شکر تھا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ وہی مغرور کامل ہے۔ جب شیخ ناصر پہنچے، کامل زخمی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں جلتا ہوا قرآن تھا۔ وہ بولا، میں نے دولت میں سکون نہیں پایا مگر اس کتاب میں رب کو پا لیا۔ شیخ ناصر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، آج تو عالم بن گیا ہے کامل، کیونکہ علم وہ نہیں جو زبان پر ہو بلکہ جو دل میں اتر جائے۔ آنے والے دنوں میں کامل نے اپنی دولت مدرسے کی مرمت پر لگا دی۔ لوگ اسے اب کامل صاحب کہنے لگے۔ اس کے گھر میں اب غرور کی جگہ تسبیح کی آواز گونجتی تھی۔ زینب بڑی ہو کر قرآن کی معلمہ بن گئی۔ وہ بچوں کو سکھاتی کہ میرے باپ نے جب غرور چھوڑا تو علم ملا، جب جھکا تو عزت ملی۔ ایک دن شیخ ناصر نے کامل کو بلایا اور کہا، کامل یاد رکھنا، علم کبھی ختم نہیں ہوتا، جتنا سیکھو گے اتنا ہی اللہ کے قریب جاؤ گے، مگر اگر کبھی دوبارہ دل میں غرور آیا تو سب مٹ جائے گا۔ کامل نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے۔ میں نے اب غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا استاد محترم۔ کچھ برس بعد شیخ ناصر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گاؤں میں صف ماتم بچھ گئی۔ کامل ان کے مزار کے پاس دن رات بیٹھتا۔ اب وہ خود دوسروں کو علم دیتا مگر ہمیشہ کہتا، میں عالم نہیں، صرف ایک سابقہ جاہل ہوں جس پر رب نے کرم کیا۔ ایک رات وہی خواب پھر آیا۔ شیخ ناصر مسکرا کر کہہ رہے تھے، کامل روشنی اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ صبح وہ جاگ کر گاؤں کے بچوں کو جمع کرتا اور قرآن پڑھاتا۔ اس کے چہرے پر وہی نور تھا جو کبھی شیخ ناصر کے چہرے پر ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، یہ بغداد کا وہ جاہل ہے جو عالم بن گیا، مگر کامل کہتا، میں نے علم نہیں پایا، علم نے مجھے پا لیا۔ اس کی باتیں اب دلوں میں اترتی تھیں۔ اس کے مدرسے میں دولت نہیں مگر سکون بہت تھا۔ ایک دن ایک تاجر اس کے پاس آیا اور کہا، میں تمہیں سونا دوں گا، بس میرے بیٹے کو عالم بنا دو۔ کامل مسکرایا، علم سونے سے نہیں صبر سے ملتا ہے۔ تاجر حیران رہ گیا۔ وہی کامل جو کبھی دولت کا غلام تھا، اب دنیا کو زہد سکھا رہا تھا۔ ایک شام زینب نے پوچھا، ابا آپ کو کبھی پرانی زندگی یاد آتی ہے؟ کامل نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاں مگر اب افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے وہ کھویا جو بیکار تھا اور وہ پایا جو دائمی ہے۔ وقت گزرتا گیا، کامل کے سفید بالوں میں روشنی جھلکتی رہی۔ وہ اب گاؤں کے ہر مسئلے کا حل قرآن سے نکالتا۔ جو دشمن تھے وہ مرید بن گئے۔ اس کی باتیں اب قصے بن کر بغداد شہر میں مشہور ہوئیں۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا، غرور سے کہا، میں تمہارے علم کو چیلنج کرتا ہوں۔ کامل نے مسکرا کر کہا، علم کو نہیں، اپنے غرور کو چیلنج کرو۔ وہ نوجوان چند دن بعد اس کا شاگرد بن گیا۔ کہانی دہرا دی گئی، ایک نیا جاہل، ایک نیا عالم۔ مدرسے کے در و دیوار اب علم کی خوشبو سے بھر گئے۔ قرآن کی تلاوت گونجتی، بچے مسکراتے۔ کامل کہتا، میں نے علم نہیں سکھایا، میں نے عاجزی سکھائی، اور لوگ کہتے، یہ وہ سبق ہے جو سب سے بڑا علم ہے۔ ایک رات وہی چراغ جو شیخ صاحب نے جلایا تھا مکمل خاموش ہو گیا۔ کامل کا وقت قریب تھا۔ اس نے زینب کو بلایا، بیٹی علم کی روشنی کبھی بجھنے نہ دینا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، ابا آپ ہی تو روشنی ہیں۔ کامل مسکرایا، روشنی ہم میں نہیں، علم میں ہے جو رب سے آتا ہے۔ صبح اذان ہوئی تو کامل کی روح پرواز کر چکی تھی، چہرے پر مسکراہٹ، ہونٹوں پر کلمہ۔ گاؤں میں فضا بدل گئی۔ لوگ کہتے، جاہل مرا نہیں بلکہ علم کی صورت میں زندہ ہو گیا۔ شیخ ناصر کے مزار کے قریب ایک نیا مزار بنا جس پر لکھا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے جہالت کو علم سے شکست دی۔ سالوں بعد بغداد کے بچے جب بھی علم حاصل کرنے نکلتے تو ان کے والد کہتے، کامل کی طرح بننا، جو پہلے جاہل تھا مگر علم نے اسے رب کا دوست بنا دیا۔ گاؤں میں اب کوئی علم کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ ہر جمعے کو مسجد میں قرآن کی آواز گونجتی اور لوگ دعا کرتے۔ کامل کی قبر کے قریب ایک چراغ ہمیشہ جلتا رہتا۔ لوگ کہتے، یہ وہی چراغ ہے جو علم کی روشنی کی علامت بن گیا۔ جب بھی رات ڈھلتی، بغداد کے مسافر رک کر کہتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جہالت مر گئی۔ یوں جاہل اور عالم کا قصہ ایک سبق بن گیا۔
کہ علم انسان کو جھکاتا ہے، غرور اسے گرا دیتا ہے۔ جو دل سے سیکھتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور جو ضد میں جیتا ہے وہ اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ آخر میں صرف یہی صدا باقی رہی، علم وہ روشنی ہے جسے اللہ دلوں میں اتار دیتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔